بارڈر سے تقریباً 8 کلومیٹر پیچھے اس مکان میں اس وقت 5 افراد موجود تھے۔ ایک 22 سال کی لڑکی اور 50 کے قریب عورت چارپائی پر بندھی پڑی تھی۔ ان کے چہروں پر خوف کے تاثرات تھے اور منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی، جبکہ ان کے سامنے بیٹھا شخص اس ساری صورتحال سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ان دونوں کو 2 دن پہلے دارالحکومت سے اغوا کیا گیا تھا اور پولیس کے علاوہ اسپیشل گروپ بھی ان کی تلاش میں تھا۔ کیا خیال ہے کچھ مزہ کیا جائے؟ سامنے بیٹھے شخص، جس کو سب شرما جی کہہ کر پکار رہے تھے، اس نے انگلش میں ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھی سے کہا، جس نے مسکراتے ہوئے اسپات میں سر ہلا دیا۔ اس نے سیٹی بجائی اور دروازے سے 2 حیرت انگیز جسامت کے آدمی کمرے میں داخل ہوئے۔ تم دونوں کافی دنوں سے بھوکے ہو، آج تمہارے لیے کھانا لایا ہوں۔ اس نے سامنے بندھی پڑی ماں بیٹی کی طرف اشارہ کیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ان کی طرف بڑھے۔ ہاں ابھی 2 منٹ رکو ذرا، اس تماشے کو کہیں اور بھی دکھانا ہے۔ اس نے اشارے سے منع کیا اور سامنے پڑا اپنا سیل فون اٹھا کر واٹس ایپ لاگ ان کیا۔ نمبر غیر ملکی تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد ایک شخص سامنے ویڈیو کال پر موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی شرما نے کہا، تو تمہیں میرا میسج مل گیا تھا، چلو آؤ کچھ دیر تماشا دیکھیں۔ شرما نے سیل فون کا کیمرہ دوسری طرف گھمایا اور بے لباس پڑی اس عورت اور لڑکی کو شو کیا۔ دوسری طرف موجود شخص چلایا، چھوڑ دو انہیں کتے، انہوں نے کچھ نہیں بگاڑا تمہارا، مجھ سے جتنے مرضی پیسے لے لو پر انہیں چھوڑ دو۔ نا جی، پیسہ تو ہم دینے کو تیار تھے، مگر جناب نے میری بات نہیں مانی۔ اب کچھ تماشا ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ان دونوں کو اشارہ کیا۔ وہ عورت اور لڑکی پر ٹوٹ پڑے تھے۔ انہوں نے ان کے منہ سے ٹیپ ہٹا دی۔ ان کے منہ سے نکلنے والی چیخیں انسان کے روپ میں ان درندوں کے اشتعال میں اضافہ کر رہی تھیں۔ یہ شیطانی کھیل تقریباً 30 منٹ تک جاری رہا۔ شرما کے ساتھ کھڑا شخص اس سارے کھیل کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ بس میرے شیرو، بس کرو، جناب کو زندہ واپس کرنی ہے یہ، شرما نے اشارہ کیا۔ وہ دونوں بڑی مشکل سے ان سے علیحدہ ہوئے۔ لڑکی کے منہ سے سسکیاں نکل رہی تھیں۔ اب کیا پروگرام ہے جناب کا؟ ہماری بات ماننی ہے یا یہ ویڈیو دکھا دوں سب کو؟ شرما کی بات سن کر دوسری طرف موجود شخص نے روتے ہوئے کہا، منظور ہے۔ شرما نے یس کہہ کر کال بند کر دی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک اردو کہانی، دوہرا کھیل۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ کالج میں ہونے والی اس تقریب کی اختتامی تقریر علاقے کے ایم این اے صاحب کو کرنی تھی۔ تقریب کا میزبان اس وقت ان کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر رہا تھا۔ آج ہمارے درمیان موجود ہے وہ شخصیت جس نے اس کالج کو بہت کچھ دیا ہے۔ کرکٹ کے میدان سے لے کر ہر نئی آنے والی کلاس کے لیے جو الگ الگ کمرے موجود ہیں، ان سب کی منظوری ہمیں جناب شبیر احمد صاحب نے لکھ کر دی ہے۔ یہ پورا کالج پچھلے 5 سال میں چمک اٹھا ہے۔ ہمیں فخر ہے اپنے علاقے کی اس عظیم شخصیت پر۔ میں اسٹیج پر دعوت دوں گا جناب شبیر احمد صاحب کو۔ شبیر احمد پروقار انداز میں چلتا ہوا اسٹیج کی جانب بڑھا۔ اس کی شخصیت میں کچھ ایسی بات تھی جو سامنے والے کو مرعوب کر دیتی۔ مائک سنبھال کر اس نے رسمی کلمات کے بعد بولنا شروع کیا۔ یہ روایتی سیاست دانوں والی تقریر ہی تھی جس میں اپنی حکومت کی تعریف اور نئی آنے والی حکومت پر تنقید کی جا رہی تھی۔ اسی دوران ایک لڑکا کھڑا ہوا۔ اسے پہلے سے سمجھایا گیا تھا۔ اس کے منہ سے بلند آواز میں نکلا، شبیر احمد۔ باقی لڑکوں کی آواز بلند ہوئی، زندہ آباد۔ کالج نعروں سے گونج اٹھا۔ کچھ دیر بعد لڑکے نعرے لگانے کے بعد نیچے بیٹھ گئے۔ شبیر احمد اب تقریر کا اختتام کر رہا تھا کہ اچانک اسٹیج کی دائیں جانب سے ایک شخص نکلا۔ وہ بھاگتا ہوا اسٹیج کے سامنے آیا۔ اس نے منہ پر نقاب چڑھا رکھا تھا۔ چند سیکنڈ کا کھیل تھا۔ اس نے جیب سے پسٹل نکالا اور صرف 10 فٹ کی دوری سے نشانہ باندھ کر گولی چلائی۔ شبیر احمد نے بر وقت حرکت کی۔ گولی اس کے بائیں بازو کو چھوتی ہوئی نکل گئی۔ نقاب پوش کو دوسری گولی چلانے کا موقع ملتا تو شاید شبیر احمد کی یہ اختتامی تقریر اس کی زندگی کی بھی آخری تقریر بن جاتی، مگر شبیر احمد کے ساتھ آیا ایک باڈی گارڈ بجلی کی تیزی سے حرکت میں آیا۔ اس نے اسٹیج سے جمپ لگا کر نقاب پوش کو دبوچ لیا۔ وہ دوسری گولی چلانا چاہتا تھا مگر ناکام رہا۔ باڈی گارڈ جو کہ تربیت یافتہ شخص تھا، اس نے پھرتی سے اس کا ہاتھ مروڑ دیا۔ پسٹل اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ گارڈ نے اس کے سر کے پچھلے حصے پر وار کیا۔ وہ تڑپا اور نیچے گر گیا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے نقاب پوش نے دیکھا
کئی لوگ اس کی طرف دوڑ رہے تھے۔ شبیر احمد کو ہسپتال لے جایا گیا۔ زخم زیادہ گہرا نہیں تھا، گولی بس چھوتی ہوئی گزری تھی۔ ہسپتال سے فارغ ہو کر وہ گھر پہنچا تو کئی ٹی وی چینل کے نمائندے موجود تھے۔ تھکن کے باوجود شبیر ان سے ملنے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب کے سامنے ایک مرتبہ پھر تقریر میں مصروف تھا۔ یہ میرے لوگوں کی دعائیں ہیں جو آج میں یہاں موجود ہوں۔ میری زندگی انہی کے لیے ہے، میں ان کی خدمت کروں گا۔ یہ لوگ جتنے مرضی چاہے قاتل بھیجے، میری جان بھی اپنے علاقے کے عوام پر قربان ہے۔ میں جانتا ہوں اس حملے کا کیا مقصد تھا۔ حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی تو جان کی ضمانت کسی کے پاس نہیں۔ مجھ پر قاتلانہ حملہ کرنے والے کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ اس سے سچ کیسے اگلواتے ہیں۔ میں عام لوگوں کی طرح انصاف چاہتا ہوں، اور اگر نہ ملا تو ہم سڑکوں پر نکلیں گے، ہم شہر بند کریں گے۔ عوام میرے ساتھ ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ سرخ رنگ کی بریکنگ نیوز کے ساتھ اب اس کا بیان بھی دکھایا جا رہا تھا۔ لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھے اس کے الفاظ پر غور کر رہے تھے۔ اسپیشل بچوں کے اسکول میں دسمبر ٹیسٹ کے شیڈیول کا اعلان کیا جا رہا تھا۔ اسکول کے مالک عبداللہ خان اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر ان بچوں کے لیے آئے تھے۔ یہ اسکول انہی کے پیسوں سے بنا تھا اور ہر سال ان کی کمائی کا ایک حصہ اس اسکول پر خرچ کیا جاتا تھا۔ اس اسکول کی انتظامیہ پورے شہر سے معذور اور غریب بچے ڈھونڈ کر ان کی مالی مدد کے علاوہ انہیں تعلیم جیسی نعمت سے نوازتی تھی۔ یونیفارم سے لے کر باکس تک یہ اسکول مکمل فری تھا۔ عبداللہ خان کے علاوہ شہر کے چند مشہور بزنس مین بھی اس اسکول کے لیے فنڈز دیتے تھے۔ اسکول کے پرنسپل پرویز احمد شیڈیول کا اعلان کرنے کے بعد بولے، ہمارے اسکول کے پیارے بچوں کے لیے آج ہمارے پیارے دوست اور اسکول کے مالک عبداللہ خان صاحب ایک سرپرائز لائے ہیں۔ بچوں نے خوشی سے تالیاں بجا دیں۔ عبداللہ خان اٹھا اور اسٹیج پر آ کر بولا، پیارے بچوں، اس بار دسمبر ٹیسٹ ختم ہونے کے بعد آپ کو 7 دن کی چھٹیاں دی جائیں گی۔ پھر 30 دسمبر کو ہم چلیں گے گھومنے۔ آپ سب کو لے جائیں گے ایک ہل اسٹیشن پر جہاں آپ سب خوب انجوائے کریں گے۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس پورے ٹرپ کی نگرانی کرنے کے لیے اور آپ سب لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے میں اور میری فیملی بھی آپ کے ساتھ ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کے 4 ٹیچرز بھی ہوں گے۔ ٹرپ کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں، آپ سب محنت سے پڑھیں اور دسمبر ٹیسٹ دیں۔ اس کے بعد چلیں گے نئے سال کو خوش آمدید کہنے ہمارے ملک کے خوبصورت ترین علاقے میں۔ تالیوں کی گونج میں ہی اس نے اپنا اعلان ختم کیا اور گھر واپس آ گیا۔ صبا اس کی منتظر بیٹھی تھی۔ وہ سیکنڈ ایئر کی طالب علم تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ اس کے پاس آ گئی۔ ڈیڈ، مما نے صبح سے کہہ رکھا ہے کہ میرے لیے سرپرائز ہے اور بتا نہیں رہی کہ کیا ہے۔ اس نے شکایتی نظروں سے باپ کی طرف دیکھا۔ وہ یہ کہ بتا دوں؟ عبداللہ خان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے شرارتی نظروں سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ ڈیڈ، وہ مصنوعی غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ اچھا بتاتا ہوں۔ تو بیٹا جی، آپ کے سالگرہ کب ہے بھلا؟ 31 دسمبر، صبا نے جواب دیا۔ تو اس بار آپ کی سالگرہ منانے ہم جا رہے ہیں ہل اسٹیشن، وہیں نئے سال کو خوش آمدید بھی کہنا ہے۔ صبا نے یاہو کا نعرہ لگایا اور اس سے لپٹ گئی۔ 30 دسمبر کی صبح 5 بجے جب دھند نے پورے شہر کو گھیر لیا تھا، تب بچوں کی بس اسکول سے روانہ ہوئی۔ اتنی سخت سردی میں صبح اس وقت اٹھنا بچوں کے لیے مشکل تھا، مگر سیر کے جوش نے انہیں سب بھلا دیا تھا۔ 4 گھنٹے بعد وہ ایک ویران سڑک سے گزر رہے تھے۔ بس ڈرائیور نے ان کے مشورے سے یہ راستہ اختیار کیا تھا کیونکہ اس روڈ سے فاصلہ زیادہ مگر ٹریفک کم تھا۔ 30 بچے، 4 اساتذہ جن میں ایک لڑکی بھی شامل تھی اور باورچی کے علاوہ ڈرائیور اور اس کا ساتھی بھی شامل تھے۔ یہ سب لوگ بس میں سوار تھے اور سفر خوشگوار ماحول میں جاری تھا۔ بچے ارد گرد مناظر دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ بس کے آگے عبداللہ خان کی ذاتی گاڑی تھی جس میں ڈرائیور کے علاوہ عبداللہ خان، اس کی بیوی زرمین اور بیٹی صبا سفر کر رہے تھے۔ نئے سال کو خوش آمدید کہنے وہ بھی ان بچوں کے ساتھ ہل اسٹیشن جا رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا اور بادلوں کی وجہ سے موسم کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ڈیڈ، اور کتنا سفر ہے؟ میں تھک گئی ہوں۔ صبا کی آواز نے کافی دیر سے چھائی خاموشی توڑ دی۔ وہ نازک طبیعت کی لڑکی تھی اور پہلی بار گاڑی میں اتنا لمبا سفر کر رہی تھی۔ ابھی 3 گھنٹے اور لگیں گے، عبداللہ خان نے اطلاع دی۔ اف ڈیڈ، میں نے تو کہا تھا گاڑی میں سفر مشکل ہے، صبا نے تھک کر ٹیک لگائی۔
بھائی میں نے ٹکٹس کروا لیے تھے مگر آپ کی مما نے گاڑی میں چلنے کی فرمائش کر دی۔ اس نے شکایتی نظروں سے زرمین کی طرف دیکھا جس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں نے سوچا ان معصوم بچوں کے ساتھ چلتے ہیں، ویسے بھی قدرتی مناظر دیکھنے کا اچھا موقع ہے۔ مما، ایئرپورٹ سے آگے بھی قدرتی مناظر ہوتے ہیں۔ اس نے آنکھیں موند لی۔ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، لیکن یہ زیادہ دیر برقرار نہ رہی۔ ان کی گاڑی کے سامنے 2 کاریں آ کر رکیں۔ اچانک بریک لگانے کی وجہ سے ان سب کا جسم جھٹکا کھا گیا۔ سامنے والی گاڑیوں میں سے تقریباً 8 لوگ اترے۔ ان سب نے چہروں پر نقاب چڑھا رکھا تھا اور سب کے ہاتھ میں جدید ساخت کا اسلحہ دکھائی دیتا تھا۔ صبا نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا، خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ڈیڈ، یہ کون لوگ ہیں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس سوال کا جواب عبداللہ خان کے پاس نہیں تھا۔ اس نے ڈیش بورڈ کھولا اور ریوالور نکالنے کی کوشش کی، مگر تب تک دھائیں کی آواز گونج چکی تھی۔ گولی ان کے ڈرائیور کی گردن میں لگی۔ اسے تڑپنے کا وقت بھی نہ ملا۔ یہ شاید انہوں نے خوف زدہ کرنے کے لیے کیا تھا۔ زرمین اور صبا کی چیخوں نے ہلچل مچا دی۔ ریوالور عبداللہ خان کے ہاتھ سے گر گیا۔ سامنے والی گاڑیوں سے اترنے والے نقاب پوش میں سے 2 بھاگتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ ان کی چلائی گئی اگلی 2 گولیوں نے ان کے کار کے شیشے توڑ دیے تھے، البتہ وہ تینوں کسی نقصان سے محفوظ رہے تھے۔ آنے والوں میں سے ایک نے ٹوٹے شیشوں میں سے اندر ہاتھ ڈال کر لاک کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ دوسرا صبا اور زرمین کے ساتھ بیٹھ چکا تھا۔ خبردار، کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے۔ دھمکی سن کر مزاحمت کی سوچ بھی ان کے دماغ میں نہیں آ سکی۔ وہ لوگ مکمل تیاری سے آئے تھے۔ ان کی گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور باقی نقاب پوش اسکول کے بچوں سے بھری بس میں سوار ہو گئے۔ یہاں بھی پہلا شکار ڈرائیور بنا، جبکہ دوسری گولی اس کے ہیلپر کی جان لے گئی۔ ان بچوں کی چیخوں سے بس گونج اٹھا۔ اس ویرانے میں بس اور کار کو روکنا ان کی پلاننگ میں شامل تھا۔ بمشکل 10 منٹ لگے ہوں گے انہیں اپنا کام مکمل کرنے میں۔ کار کے پیچھے بس بھی روانہ ہو گئی۔ سفر پہلے کی طرح شروع ہو چکا تھا، مگر منزل کا علم کسی کو نہ تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد یہ سفر ختم ہوا۔ بچوں کے علاوہ باقی سب کی آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھی گئی تھی۔ گاڑی سے اترتے ہی ٹھنڈ کا احساس بڑھ گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی اس علاقے میں بارش رکی تھی۔ ان کی منزل پرانا ہوٹل تھا جو پچھلے 3 سالوں سے بند پڑا تھا۔ نامعلوم وجوہات کی بنا پر بند ہونے والے اس ہوٹل کا مالک ملک سے باہر تھا، جبکہ اس کے بیٹے کو اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ اس کو بیچ دیتا یا اس کی دیکھ بھال کرتا۔ عبداللہ خان، زرمین اور صبا کو دوسری منزل پر ایک کمرے میں بند کیا گیا، جبکہ بچوں اور اسکول ٹیچرز کو نیچے ہی کمرے میں بند کر دیا گیا۔ ان کی آنکھوں سے سیاہ پٹی ہٹ چکی تھی۔ یہاں ان نقاب پوش افراد کے 3 ساتھی پہلے سے موجود تھے۔ ان کو کتنے دن رکھنا ہے یہاں باس؟ ایک نے سوال کیا۔ 31 کی رات 12 بجے تک، نیا سال آتے ہی ہمارا کام مکمل ہو جائے گا۔ اس کا لہجہ صاف نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا پسٹل ساتھی کو تھما دیا اور جیب سے ایک جدید ترین سیل فون نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ سب سے پہلے وہ بچوں کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ وہ سب حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ویڈیو بنانے کے ساتھ ساتھ وہ پیغام بھی ریکارڈ کر رہا تھا۔ یہ 30 بچے، اسکول ٹیچرز اور ان کا ساتھی باورچی ہمارے قبضے میں ہیں۔ ہم ان کو ابھی 1 سیکنڈ میں مار سکتے ہیں، ایسے۔ اس نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا، جس نے 1 سیکنڈ میں باورچی کے سر میں گولی اتار دی۔ بچوں کی چیخیں نکل گئیں۔ بچوں کے ساتھ آئی ان کی ٹیچر ہنا بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہ تمام مناظر سیل فون میں ریکارڈ ہو رہے تھے۔ ان کے علاوہ ہمارے پاس 3 تحفے اور بھی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے باس دوسری منزل کی طرف چل دیا، جہاں عبداللہ خان اور اس کی فیملی موجود تھی۔ اس نے ان تینوں کی ویڈیو بنائی اور دوبارہ بولنے لگا۔ حکومت کے پاس صرف 1 دن کی مہلت ہے، 31 دسمبر شام 7 بجے تک 10 کروڑ روپے، اور ہمارا ساتھی وسیم جو کچھ دن پہلے شبیر احمد پر حملہ کرتے ہوئے گرفتار ہوا، اسے رہا کر دیا جائے، ورنہ 7:01 پر ہم ان سب کو اڑا دیں گے۔ ویڈیو میسج ریکارڈ ہوتے ہی اس نے سیل فون آف کیا۔ عبداللہ خان نے اس سے کہا، بچے معذور ہیں اور یہاں سخت سردی ہے، ان کو سردی سے بچنے والی جیکٹس دے دینا، بس میں موجود ہیں۔ باس نے گھور کر اسے دیکھا۔ مر نہیں جائیں گے سردی سے، فی الحال تو اس سے بچنے کا سوچو۔ اس نے ساتھی کے ہاتھ سے پکڑ کر پسٹل اسے دکھایا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ یہاں بجلی کا انتظام نہیں تھا، البتہ انہوں نے جنریٹر لگا رکھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سب کمروں میں ایک ایک بلب روشن تھا۔
ان سب کو کھانے کے لیے چند بسکٹ اور چائے کا ایک ایک کپ دیا گیا، سوائے چند لوگوں کے۔ کسی نے بھی ان چیزوں کو ہاتھ نہ لگایا۔ 8 بجتے ہی باس وہاں سے روانہ ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد اس نے اپنی گاڑی ایک جگہ روکی اور واٹس ایپ آن کر کے ریکارڈ کی گئی ویڈیو ایک نیوز چینل کے واٹس ایپ پر بھیج دی۔ یہی نہیں بلکہ یہ ویڈیو اگلے چند منٹ میں فیس بک کے کئی پیجز اور گروپس میں اپلوڈ ہو چکی تھی۔ سم پر انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں تھی۔ اس نے اس کام کے لیے ایک وائی فائی ڈیوائس کا استعمال کیا تھا۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد وہ بڑبڑایا، اب ہوگا تم لوگوں کا جینا حرام، اور واپس ہوٹل کی جانب بڑھ گیا، جس کے گیٹ پر اب بھی دھندلے الفاظ میں اس کا نام چمک رہا تھا، دا وائٹ سٹی ہوٹل۔ اس رات 11 بجے سے کچھ دیر پہلے بریکنگ نیوز نے ٹی وی دیکھنے والے لوگوں کو چونکا دیا۔ ٹرپ پر جانے والے اسپیشل بچے اغوا، شہر کے مشہور بزنس مین اور فلاحی کاموں کی وجہ سے مشہور ہونے والے عبداللہ خان کا خاندان بھی ان کے ساتھ اغوا کر لیا گیا۔ دیکھیں اغوا کرنے والوں کا ویڈیو میسج۔ اس کے ساتھ ہی ٹی وی کی اسکرین پر باس کا ریکارڈ کیا گیا ویڈیو میسج دکھائی دینے لگا۔ باورچی کے قتل ہونے کا منظر دھندلا کر دکھایا گیا، مگر ملک بھر میں ہنگامہ برپا کرنے کے لیے باقی کا ویڈیو میسج کافی تھا۔ ان بچوں کے والدین نیوز چینل پر دکھائی دینے لگے۔ یہ سب لوور مڈل کلاس لوگ تھے۔ ان کے رونے کے مناظر عوام کے جذبات کو ابھارنے اور نیوز چینل کی ریٹنگ میں اضافے کا باعث بن رہے تھے۔ اس وقت اسپیشل یونٹ کی ٹیم میٹنگ روم میں سر جوڑ کر بیٹھی تھی۔ ان کا لیڈر کیپٹن جبران احمد تھا، جس کا چہرہ اس وقت جذبات سے عاری تھا۔ سب سے پہلے ہمیں فیس بک اکاؤنٹ اور وہ سیل نمبر ٹریس کرنا ہے جس سے ویڈیو میسج بھیجا گیا ہے۔ اس کی لوکیشن ملنے کے بعد ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ اس نے سر اٹھا کر اپنی ٹیم کی طرف دیکھا۔ یہ سب لوگ تربیت یافتہ اور ایسے کاموں کا تجربہ رکھتے تھے۔ جس موبائل نمبر سے نیوز چینل کو واٹس ایپ کیا گیا تھا وہ ان کے پاس تھا۔ چند منٹ میں ہی انہوں نے لوکیشن نکال لی۔ اس کے ساتھ ہی فیس بک اکاؤنٹ جس کے ذریعے ویڈیو پورے سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی تھی وہ بھی ٹریس کر لیا گیا۔ یہ چند دن پہلے بنایا گیا اکاؤنٹ تھا جس کی لوکیشن ٹریس کرنے میں 10 منٹ لگے۔ دونوں لوکیشنز ایک ہی جگہ کی تھی۔ کیپٹن جبران نے لوکیشن دیکھتے ہی چونک کر سر اٹھایا۔ عمیر، یہ تو تمہارا ایریا لگتا ہے مجھے، ذرا دیکھو تو۔ عمیر نے لیپ ٹاپ کی سکرین پر دکھائی دینے والا نقشہ غور سے دیکھا۔ یس سر، یہ میرا ہی علاقہ ہے، مگر جس جگہ سرخ نشان لگا ہے وہاں تو ویرانہ ہے۔ آبادی اس سے تقریباً 30 کلومیٹر پیچھے ہے۔ عمیر کی بات سن کر جبران کے منہ سے نکلا۔ 30 بچے، 4 ٹیچرز اور 3 افراد ہیں۔ عبداللہ خان کی فیملی کے ٹوٹل 37 لوگ ان کے پاس ہیں۔ مطلب اس علاقے میں 100 کلومیٹر کی رینج میں کہیں نہ کہیں ان کے پاس محفوظ جگہ ہے جہاں ان سب کو رکھا گیا ہے۔ اس نے اندازہ لگایا جو کہ حقیقت کے قریب تھا۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، آبادی میں تو ظاہر ہے وہ جا نہیں سکتے۔ یہاں ایسا کوئی ریسٹ ہاؤس یا کوئی اور عمارت جو خالی پڑی ہو؟ اس نے دوبارہ عمیر کی طرف دیکھا۔ میرا نہیں خیال سر، ایک ہوٹل ہے مگر آبادی کے بالکل پاس ہے، اور وہ بھی عام سا، جس میں ان سب کو قید رکھنا ناممکن ہے۔ یہ کہتے ہوئے عمیر چونک گیا۔ 1 منٹ سر، آبادی سے آگے کوئی 60-70 کلومیٹر دور یہی سڑک دائیں جانب مڑ رہی ہے، ذرا وہ علاقہ اوپن کریں۔ کیپٹن جبران نے لیپ ٹاپ کی سکرین پر انگلی گھمائی۔ اب کی بار نقشہ مطلوبہ جگہ کا تھا۔ میرا خیال ہے وہ یہاں ہے، عمیر نے پرجوش لہجے میں کہتے ہوئے نقشہ زوم کیا اور وائٹ سٹی ہوٹل پر انگلی رکھ دی۔ وائٹ سٹی ہوٹل، اس کا نام میں سن چکا ہوں مگر میرا خیال ہے یہ تو کافی عرصہ پہلے بند ہو چکا ہے۔ جی سر، یہ بند ہے اور ویران پڑا ہے۔ کچھ پراسرار واقعات کی وجہ سے 3 سال پہلے بند کر دیا گیا تھا۔ 80% چانس ہے وہ یہی ہوں گے۔ اس نے تفصیل بتائی۔ پراسرار واقعات؟ تفصیل نہیں معلوم مگر ایسا کچھ تھا جس کی وجہ سے کوئی گاہک وہاں رات نہیں گزارتا تھا۔ باقی باتیں وہیں پہنچ کر ہوں گی، تیار ہو جائیں، ہمیں روانہ ہونا ہے۔ کیپٹن جبران اچانک ہی کھڑا ہو گیا۔ باس بے چینی سے گھڑی دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ اپنا کام مکمل کر چکے تھے۔ ہوٹل کے چاروں طرف بم فکس کر دیے گئے تھے۔ ان کا ریموٹ اس کے پاس تھا۔ ایک بٹن دباتے ہی پورا ہوٹل اڑ جاتا۔ تقریباً 2 بجے کے قریب اس کے نمبر پر ایک میسج آیا، وہ آ رہے ہیں۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ تیزی سے حرکت میں آیا اور اس کمرے میں گھس گیا جہاں بچوں اور ٹیچرز کو رکھا گیا تھا۔ اس نے ٹیچر مس ہنا کو بازو میں جکڑ کر اٹھا لیا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ وہ ہکلائی۔
اسے اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ باس نے اس کی کن پٹی پر پسٹل رکھ دیا۔ چپ چاپ آگے بڑھو ورنہ۔ وہ اس ورنہ کا مطلب جانتی تھی۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اس نے بے بسی سے سب کو دیکھا۔ کچھ دیر بعد باس اسے لے کر ہوٹل کی چھت پر تھا۔ سردی ان کی ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ ہنا کانپ رہی تھی، سردی سے زیادہ خوف کی شدت سے۔ باس کی نظریں سامنے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے ہوٹل کے پیچھے موجود پہاڑی پر ہلچل محسوس ہوئی۔ وہ ہوشیار ہو گیا۔ 3 افراد رینگتے ہوئے ہوٹل کی جانب بڑھ رہے تھے۔ باس ہنسا۔ لو جی ٹیچر صاحبہ، آ گئے آپ کے چاہنے والے۔ اس کے ساتھ ہی ویرانہ گولی چلنے کی آواز سے گونج اٹھا۔ ہنا کی کھوپڑی میں سوراخ ہو چکا تھا۔ باس نے بجلی کسی تیزی سے اسے چھت سے نیچے پھینک دیا اور ساتھ ہی بھاگتا ہوا گراؤنڈ فلور پر آ گیا۔ اس نے اپنا سیل فون نکالا اور اپنا میسج دینے لگا۔ حکومت نے کمانڈوز کو بھیج کر اچھا نہیں کیا۔ ان کا کسی بھی قسم کا ایکشن یہاں موجود سب لوگوں کی جان خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ ایک تحفہ میں نے دے دیا ہے، امید ہے پسند آئے گا۔ اب کی بار یہ ویڈیو حکومت اور فورس کے چند اہم لوگوں کے نمبر پر واٹس ایپ ہوئی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے باس کے پاس ان لوگوں کی پوری فون ڈائریکٹری ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں موجود اس کے لوگ کسی بھی قسم کے ایکشن کے لیے تیار کھڑے تھے۔ اس نے بلند آواز میں پکارا، کمانڈو آ گئے ہیں، تیار رہو۔ تھوڑی دیر بعد اس کے اشارے پر ایک نقاب پوش نے ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ ہر سو بچوں کی ڈر کے مارے نکلنے والی چیخیں گونج رہی تھیں۔ کیپٹن جبران نے سب کو رکنے کا اشارہ دے دیا۔ انہیں معلوم ہے ہماری آمد کے بارے میں۔ اشارہ پاتے ہی سب رک گئے۔ 2 نوجوان ہنا کی لاش اٹھا لائے تھے۔ کون ہے یہ؟ اس نے پوچھا۔ بچوں کے ساتھ ٹیچرز تھے، انہی میں سے ہے کوئی۔ جبران نے اسے لاش پیچھے لے جانے کا اشارہ کیا۔ آخر کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ وہ بڑبڑایا۔ صبح ہونے میں کچھ ہی وقت باقی تھا۔ ہوٹل کے آس پاس خون کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ عمیر، اس نے پکارا۔ یس سر۔ پراسرار واقعات کون سے ہوئے تھے اس ہوٹل میں؟ کچھ علم ہے؟ اس کا سوال سن کر عمیر نے کچھ دیر سوچا۔ بس تھوڑا بہت جانتا ہوں سر۔ پورے علاقے میں یہ ہوٹل آصف زدہ مشہور تھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہاں ہر سال کی آخری رات میں کچھ ہوتا تھا، کسی کا قتل یا کوئی اور واقعہ۔ جبران چونک گیا۔ آج 31 دسمبر ہے، مطلب آج کی رات کچھ ہوگا۔ جی سر، مگر پچھلے 3 سال سے یہ ہوٹل بند پڑا ہے اور ایسا کوئی واقعہ بھی پیش نہیں آیا۔ وہ تو ظاہر ہے جب کوئی ہوگا ہی نہیں تو کچھ ہوگا کیسے؟ خیر، جبران واپس چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے یونٹ کے انچارج سے رابطہ کیا۔ سر، ہمیں کمانڈو ایکشن کا موقع نہیں ملا۔ انہیں ہماری آمد کی خبر ہو گئی تھی۔ ایک ٹیچر کو مار دیا گیا ہے اور لگتا ہے ان کا ارادہ کچھ اور ہے۔ مجھے ان کے مطالبے کی تفصیل اور اس ہوٹل کے مالک کے بارے میں معلومات درکار ہے۔ صبح ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی۔ انچارج نے جواب دیا، ان کا مطالبہ صاف ہے، 10 کروڑ روپے اور اپنے ساتھی کی رہائی۔ مگر ایک اہم پوائنٹ، شبیر احمد پر حملہ کرنے والا پیشہ ور قاتل تھا۔ وہ کوئی ایسا شخص نہیں جس کے لیے اتنی بڑی کارروائی کی جائے۔ ان کا مقصد کچھ اور ہے جس کی وجہ سے وہ اتنا خون بہا رہے ہیں۔ سر، اہم ہو یا نہ ہو، اس کے بدلے میں قیمتی لوگوں کی جانیں خطرے میں ہیں۔ ان اسپیشل بچوں میں سے ایک بھی مر گیا تو میڈیا اور عوام ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ میرا نہیں خیال ان کی ڈیمانڈ پوری کرنے میں کوئی حرج ہے۔ کیپٹن، ہمارا کام یہ فیصلہ کرنا نہیں۔ اس بار جواب درست لہجے میں دیا گیا۔ یہ فیصلہ حکومت پر چھوڑ دو۔ اگر ایکشن کی گنجائش ہے تو بتاؤ۔ ابھی تک تو ایسی کوئی صورت نظر نہیں آئی۔ البتہ ہوٹل کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ یہ آصف زدہ تھا، جس کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا۔ یہاں ہر سال کی آخری رات کچھ ہوتا تھا، قتل یا کوئی واقعہ۔ جبران نے جواب دیا۔ اوکے، صبح 7 بجے تک حکومت کا کوئی اہم بندہ وہاں ہوگا، باقی کام صبح ہی ہو سکے گا۔ تب تک کوئی ایسی کارروائی نہ کی جائے جس سے بچوں کی جان کو خطرہ ہو۔ میں ہوٹل کے مالک کی تفصیل حاصل کرتا ہوں، دیٹس آل۔ بات مکمل کرنے کے بعد وہ واپس اپنی پوزیشن پر آ گیا۔ اب وہ بس صرف انتظار کر سکتے تھے۔ حکومت کا اہم عہدیدار 7 کے بجائے 8 بجے وہاں پہنچا۔ حسب روایت اس کے ساتھ پولیس کی 4 گاڑیاں اور ذاتی گارڈز کی 2 ٹویوٹا ہائیلکس موجود تھیں۔ گاڑی سے اتر کر اس نے کیپٹن جبران سے ہاتھ ملایا۔ کیپٹن جبران، کیا سچویشن ہے؟ بہت خراب، خون پانی کی طرح بہا رہے ہیں۔ اب تک تقریباً 4 قتل کر چکے ہیں اور لگتا ہے مزید بھی کریں گے۔ بچوں کی جان سخت خطرے میں ہے۔ اسی دوران آنے والے عہدیدار سعید اصغر کے سیکرٹری نے اس کے کان میں کچھ کہا۔ اس نے سر ہلا کر جبران کی طرف دیکھ کر کہا،
2 مزید ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں اس نے۔ سوشل میڈیا پر ڈر اور دہشت نہ پھیلے، اس وجہ سے ہم نے اس کے اکاؤنٹ بلاک کیے ہیں، مگر اب کی بار نئے اکاؤنٹ سے سامنے آئی ہیں اور کچھ اہم شخصیات کے نمبر پر بھی واٹس ایپ کی گئی ہیں۔ چاروں طرف بم لگے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں میرا خیال ہے ان سے بات کرنا بے معنی ہے۔ بات کی جا سکتی ہے، ہمیں 1 دن کا وقت مزید مل جائے تو شاید کچھ بات بن جائے۔ اس نے پر امید نظروں سے سعید کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، ہمیں بھی وقت لینے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ میں ان کے سرغنہ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ واٹس ایپ پر میسج کیے ہیں، ہو سکتا ہے ملنے کے لیے تیار ہو جائے، اور تھوڑی دیر بعد جواب مل گیا۔ ایک آدمی اندر آ جائے، کمانڈوز میں سے نہ ہو، ہاتھ کھڑے ہوں، کسی قسم کی چالاکی کا جواب خطرناک ہوگا۔ سعید اور جبران نے کچھ دیر مشورہ کیا اور آخر سعید کے سیکٹری کو ہوٹل میں بھیج دیا گیا۔ نوجوان سیکٹری کچھ خوفزدہ تھا۔ جبران نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور وہ ہوٹل کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے ہاتھ ہوا میں اٹھا رکھے تھے اور دل کی دھڑکن اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ گیٹ کے سامنے پہنچا تو گیٹ کھول دیا گیا۔ اس کی مکمل تلاشی لی گئی۔ سارے کپڑے اتروانے کے بعد اسے ایسے ہی اندر جانا پڑا۔ سردی کی شدت سے وہ کانپ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ باس کے سامنے موجود تھا۔ مجھے تم لوگوں کا میسج مل چکا تھا۔ میں پہلے ہی یہ بات بتا چکا ہوں کہ آج شام 7 بجے کے بعد 1 منٹ کی بھی دیر ہوئی تو میں سب کو اڑا دوں گا۔ پھر تمہارا بات کرنے کا وقت مانگنا میری سمجھ سے باہر ہے۔ باس کا لہجہ صفاق تھا۔ ایک سرد لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ حکومت 24 گھنٹے کی مہلت چاہتی ہے۔ ایک مجرم کو جیل سے نکالنا آسان کام نہیں۔ یکم کی شام 7 بجے تک تمہارے دونوں مطالبات مان لیے جائیں گے۔ اس کی بات سن کر باس ہنسا۔ میری بات مان لی جائے گی یا پہلے کی طرح کمانڈو ایکشن ہوگا؟ اس کے لہجے میں زہر تھا۔ میں ان چالاکیوں کو سمجھ رہا ہوں۔ میرے ساتھ کھیل کھیلنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو، ہماری مجبوری کو سمجھو۔ 10 کروڑ روپے کا مسئلہ نہیں، مگر وسیم کی رہائی ایک مشکل کام ہے۔ ہمیں وقت دو۔ اس بار باس نے سوچتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، 12 گھنٹے کا وقت ہے، یکم کی صبح 7 بجے تک۔ مگر ایک اور بات، 10 کروڑ روپے ہمارے ساتھی وسیم کی رہائی اور شہر تک محفوظ راستہ۔ بچے ہمارے ساتھ رہیں گے، شہر جا کر چھوڑ دیا جائے گا۔ میری دونوں ڈیمانڈز پوری ہونے تک پولیس اور یہ اسپیشل یونٹ والے ہوٹل سے 100 فٹ دور رہیں گے۔ سیکٹری نے سر ہلا دیا۔ ہمیں منظور ہے۔ گڈ، کپڑے پہنو اور نکل جاؤ۔ سیکٹری نے کپڑے پہنے اور باہر نکل گیا۔ واپس آ کر اس نے سعید اور جبران کو تفصیل بتائی۔ تب تک میڈیا کی ٹیمیں وہاں پہنچ چکی تھیں۔ گاڑیوں کو ہوٹل سے 100 فٹ پیچھے لے جایا گیا۔ رپورٹر اور کیمرہ مین ان کے پیچھے تھا۔ سعید نے 5 منٹ کا وقت انہیں دے کر تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ سر، کیا حکومت ان کے مطالبے مان لے گی؟ وسیم کئی قتل کیس میں مطلوب تھا، کیا اسے چھوڑ دیا جائے گا؟ رپورٹر کی آواز گونجی۔ حکومت ابھی فیصلہ کر رہی ہے، آپ بہتری کی امید رکھیں۔ کیا بچوں کا اغوا اور سیکیورٹی اداروں کی بے بسی آپ کی حکومت کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت نہیں؟ نو کمنٹس، اس نے تحمل سے جواب دیا۔ جس قاتل کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے، اس نے اپوزیشن لیڈر پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ شبیر احمد نے الزام لگایا ہے کہ سب آپ کی پارٹی کی سازش تھی۔ کیا سازش میں بچوں کا اغوا بھی شامل تھا؟ اس بار سوال برداشت سے باہر تھا۔ 30 معذور بچوں کی جان خطرے میں ہے اور آپ لوگ الزام تراشنے میں لگے ہوئے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ جیسے لوگوں کو۔ سعید پھٹ پڑا۔ میں یہاں سوالوں کا جواب دینے آیا ہوں، مجرم نہیں جو آپ کی عدالت میں کھڑا رہوں۔ مزید کوئی بات ہوئی تو آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ شکریہ۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا، جہاں جبران ہوٹل کے مالک کے بیٹے کے ساتھ موجود تھا۔ عبید علی احسان علی کے بیٹے ہیں اس ہوٹل کے مالک، جبران نے اس کا تعارف کروایا۔ عبید، کیا آپ سعید صاحب کے سامنے ہوٹل کی تفصیل بتائیں گے؟ عبید نے سر ہلایا اور دھیمے لہجے میں بولنے لگا۔ 7 سال پہلے جب احسان کا کاروبار عروج پر تھا، تب اس نے مختلف شہروں میں اپنے نام کے کئی ہوٹلز تعمیر کیے۔ احسان ہوٹلز کی شاخیں پورے ملک میں پھیلی ہوئی تھیں۔ انہی دنوں احسان اپنے خاندان کے ساتھ اس علاقے کی سیر کرنے آیا۔ راستے میں گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے اسے یہاں رکنا پڑا۔ تب یہاں ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا جس میں کوئی ایک آدھ سیاح ٹھہر جاتا، ورنہ اکثر لوگ کھانا کھانے کے بعد اپنا سفر آگے جاری رکھتے تھے۔ احسان کو یہ لوکیشن اتنی پسند آئی کہ اس نے وہ ہوٹل خرید لیا اور وائٹ سٹی کے نام سے نیا ہوٹل تعمیر کیا۔ پہلے کی نسبت یہ ہوٹل شاندار تھا۔ کروڑوں روپے خرچ کر کے یہاں ہر قسم کی سہولیات پہنچائی گئیں۔
ہر سال کئی لوگ یہاں ٹھہرتے تھے۔ شروع میں ایسے لگ رہا تھا جیسے وائٹ سٹی کمائی میں شہر کے بڑے بڑے ہوٹلز کو پیچھے چھوڑ دے گا، مگر پہلے سال کے بعد لگاتار 3 سال اس ہوٹل میں 31 دسمبر کی رات کچھ پراسرار واقعات رونما ہوئے۔ پہلے واقعے میں ہوٹل کے 2 ملازمین مردہ پائے گئے، ان پر کسی قسم کا تشدد نہیں کیا گیا تھا۔ ٹھیک 1 سال بعد سال کی آخری رات کو ہوٹل کے جنریٹرز اچانک بند ہو گئے۔ بجلی وہاں تھی نہیں، اس لیے آدھا گھنٹہ ہوٹل اندھیرے میں ڈوبا۔ جب جنریٹرز ٹھیک کیے گئے تو 2 مختلف کمروں میں 5 آدمی مردہ پائے گئے۔